پیپلز پارٹی کے رہنماؤں میں وفاداریاں بدلنے کی واقعی کوشش کر رہی؟ جی ثنا، آپ کا سوال جو ہے وہ اپنے اندر بہت طوالت رکھتا ہے. میں کوشش کروں گا اختصار سے اس کا میں جواب دے سکوں. اگر کوئی تیسری قوت یعنی کاروائی نہیں کر رہی ہے تو اتنے عجیب و غریب اتفاقات ہیں کہ آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا بہت 6 مہینے پہلے میں نے آپ ہی کے پروگرام میں ایک دفعہ کہا تھا کہ مجھے یوں لگتا ہے، اور کچھ سیاسی حلقوں کا خیال یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب کی سرکردگی میں ایک ریبلز کا گروپ بنے گا مسلم لیگ نون کے بیچ، جو بعد میں کسی مخلوط حکومت کا حصہ بننے اور پنجاب کی حکومت کے اوپر یعنی مقرر ہونے کے لیے تخلیق کیا جائے گا. 6 مہینے پہلے یہ ہر ایک کو سن کے یہ لگا جیسے یہ ایک دیوانے کی بڑھ ہے. لیکن پھر آپ یہ دیکھیے کہ اچانک ایک جیپ پیدا ہو جاتی ہے جو پہلے سب سے چودھری نثار صاحب کو الاٹ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد زعیم قادری صاحب بھی اسی جیپ پہ چڑھ جاتے ہیں. مگر اس سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ 4 ضلعوں میں جن لوگوں نے انتہائی کوششوں سے مشقتوں سے نون لیگ کی ٹکٹیں لی تھیں، انہوں نے سب کے سب نے ہی وہ ٹکٹیں واپس کر کے اور جیپ گروپ پہ سواری کر لی ہے. ڈی جی خان، راجن پور، جیلم اور جھنگ، وہاں سے کچھ 16 کے قریب لوگ جو ہیں انہوں نے بھی جیپ پر ہی اپنا سفر طے کرنا شروع کیا ہے. اب جیپ جو ہے وہ سمبولک ہے. اب آپ اس کو نام دینا چاہیں نام دے لیں، لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی تیسری قوت نہیں ہے تو پھر یہ اتفاقات کیسے ہو رہے ہیں؟ ایک دوسری بات یہ ہے، مختصر میں کروں گا، وہ یہ کہ احتساب کے اعتبار سے آپ دیکھیں، احتساب ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے، بالکل کوئی اس میں شبہ نہیں ہے. لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ وہ صرف ایک ہی صوبے کا ہونا چاہیے. صرف تمام تر غلطیاں اور تمام تر خرابیاں صرف ایک ہی صوبے میں ہیں. افسر یہاں کے کرپٹ ہیں، گاڑیاں یہاں غلط استعمال ہوتی ہیں، کوئی منصوبہ ایسا نہیں جس میں کمیشن نہیں لی گئی. او بابا باقی 3 صوبوں میں کیا ہوا ہے؟ وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی احتساب نہیں ہے. یہی شور مچا رہی پیپلز پارٹی کے مطابق پیپلز پارٹی اب اس میں شامل اس لیے ہوئی ہے کہ انہیں ہیٹ اپ پہنچی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے اس کو میں